خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلام۔ ہم آج کے دن کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس دن میں اپنے خداوند کی عبادت کر سکیں اور اس کے نام کا شکر ادا کر سکیں۔ سو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے آج کا جو سرمن ہے اس کی طرف رجوع کریں اور افسیوں کے خط میں سے اس کے پہلے باب کی ہم 2 آیات تلاوت کریں گے۔ افسیوں کا خط مقدس پالوس رسول کا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین۔ ایک دوسرا حوالہ ہم حزقیل کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، 8واں باب 9واں باب سے۔ اس کا 9واں باب پہلی آیت سے۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو، اور دیکھو 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبے کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ گیا، اٹھ کر گھر کے آستانے پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مار اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کرے اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں، جوانوں، لڑکیوں، ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ، اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا، اور اس نے ان کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے سینوں کو بھر دو، چلو باہر نکلو۔ سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے۔ آمین۔ سو جو آج کا سرمن ہے، میں آپ کے سامنے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، تسلی کے لیے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان پر پاک مودہ روح کی کیا لگی ہے؟ مہر لگی ہے، اور لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ تو اس لیے یہ آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی بہن بھائی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو کلام مقدس لکھا ہے فرماتا ہے کہ اس پر پاک مودہ جو روح کی کیا لگی ہے؟ مہر کی، اسٹیمپ کیا گیا ہے وہ شخص۔ اس لیے لکھا ہے جب تم نے کلام حق کو سنا، یعنی جب کوئی کلام کو سن کر ایمان لے آتا ہے اس پر اور اس کو قبول کر لیتا ہے، تو لکھا ہے کہ کس کی مہر لگی ہے؟ پاک مودہ پرومس اسپرٹ کی، جس روح کا وعدہ کیا گیا تھا۔
اس لیے ایک جو ایماندار ہے، بہن بھائی ہے، اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے، اس کے پاس یہ پیس ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ خدا نے اپنے روح القدس کے ذریعے سے اس پر مہر کی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی ملکیت کی مخلصی کی میراث کی مخلصی کے لیے کیا ہے؟ بیانہ ہے۔ تو خدا نے جو اپنا روح ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے بیانہ ہے، فرسٹ پیمنٹ ہے۔ یہ جو چیز، اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ بیانہ دیتا ہے، اور بعد میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ باقی جو پیمنٹ رہ گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ ادا کرے۔ تو خدا کا روح جو ہمیں بخشا گیا ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری فرسٹ پیمنٹ ہے، ہمارا بیانہ ہے، اور ہماری نجات کی مخلصی کے لیے خدا نے جو بیانہ دیا ہے، اور دنیا اس کو نہیں جانتی۔ یسوع مسیح نے جب یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں کہا کہ میں جاتا ہوں، دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ رہے گا، اندر بسے گا، اور آگے لکھا ہے کہ دنیا اس کو نہیں جانتی، نہ اسے دیکھتی ہے، نہ اسے دنیا جو ہے وہ اسے نہ تو حاصل کر سکتی ہے، نہ اسے جانتی ہے۔ ایک دنیا دار شخص جو ہے، جو گناہ کے اندر ہے، جو کلام کی قدر عزت نہیں کرتا، وہ خدا کے روح کو نہیں پا سکتا۔ آپ دیکھیں یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ دنیا اسے نہیں حاصل کر سکتی، لیکن جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو مددگار کے طور پر جو ہے وہ خدا نے اپنا روح ان کے دلوں میں رکھا ہے۔ آمین۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر مقدس پالوس جو اس ایک کلیسیا کو جو ایمان لے آئے ہیں، جنٹائل میں سے ہیں، غیر قوموں میں سے ہیں، وہ ایمان لے کے آئے، تو ان کو یہ تسلی کے لیے وہ لکھتا ہے کہ جب تم نے کلام حق کو سنا، خدا کے کلام کو جب تم نے سنا، تو لکھا ہے کہ پاک مودہ روح کی کیا لگی؟ مہر لگ گئی۔ یعنی ایک جو غیر قوموں میں سے آئے تھے، جو خدا کو نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اور وہ تو خدا کے لوگ نہیں تھے، اسی لیے جو خروج کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے اسرائیلیوں کو خدا نے کہا تم ایک خدا کی خاص ملکیت ہو، اس کی برگزیدہ نسل ہو، اور جو تم اس کے چنے ہوئے لوگ ہو۔ تو یہ پرومسڈ، یہ وعدہ، یہ عہد خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھا تھا۔ لیکن اب مسیح کے ذریعے سے ایک دنیا پر بڑا فضل ہوا ہے۔ مسیح کے دنیا میں آنے سے، خون بہانے سے نجات جو اس نے دی ہے، اور صلیب پر اس نے کفارہ دیا ہے، خون بہایا ہے، اس کفارے کے باعث جو ہے وہ پوری دنیا پر خدا نے رحم کیا ہے۔ آمین۔ تو اب کوئی کسی قوم، کسی قبیلے، کسی امت میں سے کیوں نہیں ہو، وہ خدا کے پاس ہے، یسوع مسیح کو، اس کے کلام کو قبول کرے تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے جو ہماری مخلصی کے لیے کیا ہے؟ کہ ضمانت ہے، فرسٹ پیمنٹ ہے۔ تو یعنی معنی کیا ہے؟ کہ خدا نے ایک طرح سے بیانہ دیا ہے، خدا کا روح ہمارے اندر رہتا ہے، اور یقیناً جب مکمل طور پر ایک وقت آئے گا ہم رہائی پائیں گے، نجات پائیں گے، مخلصی پا جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آمین۔ تو اس لیے یہ پاک مودہ روح کی مہر لگی ہے ہم پر۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ خدا کی نظر میں ایک ایماندار جو بہن بھائی ہے، اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے خدا کی نظر میں، وہ بہت بلند ہے، وہ عام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ پطرس کا خط جب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے تم پہلے کوئی امت نہیں تھی، پہلے کوئی قبیلہ نہیں تھی، پہلے تم پر کوئی رحمت نہیں تھی، لیکن اب لکھا کہ اب تم جو ہے وہ خدا کی خاص امت ہو، خدا کی رحمت تم پر ہوئی ہے، اور لکھا ہے کہ تم اب برگزیدہ نسل،
اور لکھا ہے شاہی کائنوں کا فرقہ جو تم جو ہے بن گئے. آمین. اب دیکھیں کہ کیا تھے غیر قومیں، لیکن یسوع مسیح میں آنے سے جو ہے وہ پاک مودہ روح کی مہر لگی، اور پھر ایک طرح سے خدا کی خاص امت، برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا فرقہ بن گئی. آمین. اس کا مطلب کہ جس چیز پر مہر لگ جائے اس کی ایک طرح سے اہمیت بڑھ جاتی ہے. آمین. اس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے، اور اس لیے جس پر یہ مہر لگی ہے، پاک مودہ روح کی مہر لگی ہے، خدا کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو وہ خدا اسے اسی طرح سے دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے یسوع مسیح نے اس کے لیے خون بہایا. اس کی ایک اہمیت ہے، قدر ہے. خدا جو ہے وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر کبھی دکھ بھی آئے، پریشانی بھی آئے، مشکل بھی آئے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ایمان پر آپ قائم رہیے اور یہ سمجھیے کہ پاک مودہ روح کی مہر ہم پر لگی ہے. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کسی چیز پر بھی سٹیمپ لگ جائے تو اس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کوئی عام اپلیکیشن کسی اعلیٰ رتبے والے کے لیے لکھتے ہیں تو وہ اپلیکیشن اس وقت تک منظور نہیں ہوگی جب تک کسی کی اس پر سٹیمپ نہ لگی ہو. اگر کسی بڑے بندے کی اس پر سٹیمپ لگ گئی، کسی بڑے افسر کی سٹیمپ، تو وہ پھر اس سے درخواست کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے آپ پوری بائبل دیکھیں، وہ مہر لگاتے تھے، بادشاہ مہر لگاتے تھے. ان کی جو انگشتری ہوتی تھی، انگوٹھی ہوتی تھی، وہ ایک طرح سے ان کی مہر جو ہوتی تھی، اور پھر وہ خاص ڈاکومنٹس کے اوپر اپنی مہر سٹیمپ لگا دیتی تھی. اور آستر کی کتاب میں اس بادشاہ نے بھی جو ہے وہ مہر لگائی، اور جب انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے تھے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ اتھارٹی اختیار ہے، اور اس لیے انہوں نے وہ مہر اس پر جو ہے وہ لگاتے تھے. تو یہ آپ کو پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ ملے گا. اور پھر نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ہمارے پاس خوبصورت حوالہ پالوس یہ کہتا ہے کہ جب تم نے کلام حق کو سنا تو تم پر پاک مودہ روح کی کیا لگ گئی؟ مہر لگ گئی. لکھا ہے کہ وہی خدا کی، وہی یعنی خدا کا روح، خدا کی ملکیت کی مخلصی کی کے لیے ہماری میراث کا کیا ہے؟ بیانہ ہے. جو میراث ایمانداروں کو ملنی ہے اس کا بیانہ دیا گیا ہے. اور اس لیے ایمانداروں کے لیے ایک میراث آسمانوں پر رکھی ہوئی ہے. کیا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ پطرس کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک لازوال میراث جو ہے وہ رکھی ہے. خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک میراث رکھی ہوئی ہے، غیر فانی، ابدی، لکھا لازوال میراث اس نے ایمانداروں کے لیے رکھی ہے. اور اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے خدا نے جو پہلا کام کیا وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، اور پھر ہولی اسپرٹ، پاک روح کو جو ہے وہ نازل کیا، جو لکھا ہے کہ ہماری نجات کی، ہماری میراث کی مخلصی کی کے لیے جو ہے وہ بیانہ ہے، فرسٹ پیمنٹ ہے. اس لیے آپ کبھی جو دنیا کے حالات دیکھ کر مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. اور جو ایک حوالہ میں نے حزقیل کی کتاب میں سے بھی پڑھا ہے، اور حزقیل کو خدا نے وہ سارا دکھایا، اور یروشلم کے اندر لکھا ہے کہ وہ خدا نے کہا کہ ان سب کو قتل کرو، بوڑھوں، بچوں، نوجوانوں کو، سب کو. لیکن لکھا ہوا ہے کہ کہا گیا کہ جن کے ماتھے پر جو نشان ہے، مہر کی گئی ہے، ان کو ہاتھ نہ لگا. تو آپ یہ دیکھیں اس پیریڈ کے اندر بھی جن کے سائن تھا، نشان تھا، مہر تھی، ان کو لکھا گیا کہ ہاتھ نہ لگانا. تو وہ یروشلم کے اندر بہت قتل و غارت ہوئی، نبوکدنضر کے پیریڈ میں مارا گیا. لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو خدا کے ساتھ چلنے والے تھے، خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اور ان کو لکھا گیا کہ کہا گیا کہ ان کو ہاتھ نہ لگا. اس لیے جو یاد رکھیں کہ جو مسیح کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ موت سے ڈر نہیں ہے، ان کو وباؤں سے ڈر نہیں ہے، ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہے.
اس لیے کہ خدا نے اپنا روح ان کے دلوں کے اندر جو ہے بھیجا ہے اور وہ ہماری نجات کی مخلصی کے لیے جو ہے وہ بیانہ دیا گیا ہے۔ اور پھر آج کل جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے مایوس ہیں، اور دنیا کے سارے جو قومیں ہیں، امتیں ہیں اور سارے ممالک اس کی وجہ سے اس کی زد میں ہیں اور بہت جو ہے وہ مایوس ہے، پریشان ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی مصیبتوں کا شروع ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مسیح کے اندر ایک اطمینان ہے، اور مسیح نے کیا کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی ہمیشہ کی زندگی کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ بے شک جو ہے وہ کوئی بہن بھائی کسی طرح سے بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے، مشکل کے اندر پڑ جائے، لیکن تو بھی اس کے لیے ایک وعدہ ہے۔ اور پھر جو ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، پہلی بات تو لکھا ہے کہ وبا ان کے خیموں کے نزدیک نہیں، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے، اور لکھا ہے خدا ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، خداوند کمک تیرے لیے بھیجے گا، تو نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، خدا ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو وہ محفوظ رکھتا ہے اس لیے کہ اس نے جو مہر کی ہے، سٹیمپ کی ہے، اور پاک مودع روح کی جو ہے وہ مہر لگی ہے، اس لیے وہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ محفوظ ہے، خدا کو محفوظ رکھے گا، بشرط یہ کہ وہ برے کے خون میں چھپے ہوں۔ یسوع مسیح جو خدا کا بے عیب برا ہے، جس نے خون بہایا ہے، وہ اس کے کفارے کے اندر جو ہے وہ رہنے والے ہوں، تو خدا ان کو محفوظ رکھا ہے۔ بے شک وہ گر بھی جائے مشکل میں، بیماری آ بھی سکتی ہے، لیکن تو بھی خدا اپنی قدرت سے اس کو رہائی دے گا، آمین، اس کو شفا دے گا اور اس کو بحال کرے گا۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ میں نے جیسے کہا کہ مصیبتوں کا بھی شروع ہے، سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی تو بڑی مصیبتیں آنی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو جب مہریں کھلیں گی، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوتھی مہر کھل گئی ہے، یہ تیسری کھل گئی ہے، لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ پہلی، دوسری اور تیسری مہر کھلے، پھر چوتھی کی باری جو ہے وہ آنی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اور جب آپ مہروں کا پڑھیں گے تو چھٹی مہر جب کھلتی ہے تو پھر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر امیر اور بڑے بڑے فوجی اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے اعلیٰ رتبے والے، لکھا ہے کہ جب چھٹی مہر کھلی تو وہ چیخیں مارنے لگے، رونے لگے، اور کہتے ہیں کہ آئے ٹیلو پہاڑوں ہم پر گر جاؤ، ہمیں برے کے جو ہے وہ غضب سے چھپا لو، رونے لگے، چلانے لگے۔ یعنی اتنی بڑی مصیبت آنی، اور جیسے میں نے کہا یہ تو بھی بالکل چھوٹی مصیبت ہے اور سٹارٹ ہے، لیکن اس سے آگے بڑی بڑی مصیبتوں کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، اور جو اس دنیا کے اندر آنے والی ہے، جو مسیح کو، خدا کے بیٹے کو نہیں جانتے، وہ سب اس کا شکار ہوں گے۔ اور میں نے وہ پڑھ کر بتایا، آپ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو مکاشفہ کی کتاب 6 باب پڑھ لیجئے گا، وہاں پر وہ امیر، وہ غلام، وہ سب بڑے سے بڑے اعلیٰ عہدیدار جو تھے، سب لکھا ہے کہ ہمیں چھپا لو برے کے غضب سے، کیونکہ اس کا روز عظیم آ پہنچا ہے، اور لکھا ہے سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا، اور پھر چاند جو ہے وہ خون سا ہو گیا، یعنی ان کی ساری روشنی جاتی رہی، اور روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو ابھی جب 7واں باب مکاشفہ کی کتاب سٹارٹ ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ 4 فرشتے جو چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں، ان سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ اور ان ہواؤں کو روکے رکھو، اور لکھا ہوا ہے تاکہ جو میں اپنے بندوں کے ماتھوں کے اوپر مہر نہ کر لوں، یعنی جو اس پیریڈ کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی خدا اپنے لوگوں کے جو ہے وہ ماتھوں پر اپنی مہر کرے گا۔ اینٹی کرائسٹ بھی، مخالف مسیح بھی مہر کرے گا، اور جو مخالف مسیح کی مہر لیں گے 666 کی، بائبل کہتی ہے کہ ان کو رات دن چین نہ ملے گا، وہ خدا کے غضب کی خالص مے کو پیے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو ایماندار ہے، مہر لگی بھی ہوئی ہے، لیکن اس پیریڈ کے اندر بھی، اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر جو بڑی مصیبت کا پیریڈ ہوگا، 3.5 سال کا جو بڑی مصیبت کا پیریڈ ہوگا، جس کا میں نے کہا کہ سب بڑے سے بڑے امیر اور بڑے سے بڑے فوجی، یہ جرنیل، سب سردار روئیں گے،
اور पीटेंगे, छाती पीटेंगे। उस पीरियड के अंदर भी बाइबल कहती है कि खुदा कहता है कि फरिश्तों को अभी ज़रर ना पहुंचाना, क्योंकि मैं अपने बंदों के माथों पर मोहर ना करूँगा। आमीन। यानी उस पीरियड में भी जो मसीह पर ईमान लेके आएंगे वो महफूज रहेंगे। इसलिए आज भी अगर एंटी क्राइस्ट का पीरियड शुरू हो जाए तो याद रखें कि जिनके माथों के ऊपर मोहर है उनको कुछ वो ज़रर नहीं पहुंचा सकता। आमीन। हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। उसने वादा किया है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए ये याद रखें कि वो हमारी निजात की मखलसी के लिए बयाना दिया गया है, हमारे अंदर रहता है। इसलिए रूह कुद्स में चलिए, उसकी सुने, उससे दुआ करें, उसके रूह में दुआ करते रहें ताकि जो है वो हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिले और हम इस दुनिया में भी महफूज रहें और अगले पीरियड के अंदर भी जो मुखालिफ मसीह का एक शदीद बड़ी जो मुसीबत का पीरियड होगा उसमें भी खुदा हमें और हमारे घरानों को महफूज रखे। तो खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमें रूह कुद्स जो दिया गया है वो बयाना है। और फिर हमारे जो स्टैम्प की गई है, मोहर की गई है, हम कुछ भी नहीं थे, ना कोई कौम, ना कोई कबीला, ना कोई उम्मत थे, लेकिन मसीह में आने की वजह से हमारी वर्थ बढ़ गई है, हमारी कीमत बढ़ गई है, हमारी हैसियत बढ़ गई है, हमारी मकाम बढ़ गया है और हमारा रुतबा बहुत बुलंद हो गया। आमीन। पहले कोई कौम नहीं, कोई कबीले नहीं थे, अब उसकी मोहर की गई है। तो आप देखिए जिस पर मोहर की गई हो इस पीरियड में भी आप देखें किसी हुकूमत की मोहर की गई हो किसी पर, तो वो उसको नहीं छेड़ सकता। किसी जो कारखाना है अगर उसको सील कर दिया हुकूमत ने, मोहर लगा दी है, अपनी स्टैम्प कर दी है, तो कोई उसको नहीं हिला सकता जब तक उसको जो है हुकूमत की तरफ से इजाज़त ना मिले। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर भी उन्होंने मोहर लगाई। इसलिए वो कहते हैं कि शागिर्द आके चुरा के ले गए, शागिर्द तो खुद डरे हुए थे। वो मोहर को कोई रोम उस वक्त की सुपर पावर थी, उन्होंने मोहर की और कोई उस मोहर को अपने तौर पर नहीं था खोल सकता, पत्थर को नहीं था हटा सकता। लेकिन ये खुदा की कुदरत ने जो है वो किया है। आमीन। और पत्थर हट गया और खुदा का बेटा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस पर भी मोहर की गई। लेकिन दुनियावी मोहर कुछ नहीं कर सकती, चाहे कितना मर्जी वो जो है वो बड़ी से बड़ी सुपर पावर क्यों ना, रोम क्यों ना हो, एंटी क्राइस्ट क्यों ना हो, खुदा के लोगों को वो कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता। यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी है, मौत की वबा को ख़त्म किया है और उसने इस फतह के अंदर, इस गलबे के अंदर ईमानदारों को भी शरीक कर लिया है। इसलिए एक लिखा है, आए मौत तेरा डांग किधर रहा, आए वबा जो तेरा असर तेरा डांग किधर है। तो यीशु मसीह ने उसके डांग को ख़त्म किया है, उसको बेअसर कर दिया है। हमें सिर्फ उस पर ईमान रखना है और उसकी निजात को हासिल करना है और उसके साथ रहना है, चलना है, रूह कुद्स की रहनुमाई में चलना है। और जो कहता है पाक रूह, और लिखा है कि अगर खुदा के रूह की हिदायत से चलोगे तो जो है वो ज़िंदगी पाओगे। तो ये याद रखें कि मोहर लगी है, स्टैम्प लगी है और उसने बयाने में रूह जो है वो हमें दिया है। तो इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक इस दुनिया के अंदर दुख, मुसीबत, मुश्किल आते हैं, ईमानदार भी उसमें से गिरते हैं, ईमानदार भी चले जाते हैं, लेकिन खुदा उनको निकालता। क्यों? बाइबल में रोमियो के खत के 8वें बाब में लिखा हुआ है कि मखलूक़ात मिलकर कराहती है, सारी मखलूक़ात मिलकर कराहती है, और लिखा कि खुदा के बेटों के जलाल में दाखिल होने की राह देखती है। मखलूक़ात राह देख रही है और लिखा है ना सिर्फ वो, यानी मखलूक़ात ना सिर्फ, बल्कि लिखा है हम भी जिन्हें लेपाले होने के पहले फल मिले हैं, यानी ईमानदार भी जिन्हें खुदा का पाक रूह मिला है, लेपाले का खुदा का बेटा बेटी, वो भी जो है वो मुश्किलों के अंदर गिर जाता है, लेकिन खुदा जो है वो निकालता है। और फिर लिखा हुआ है कि वो आएगा, आसमानों से आएगा और हमारे जो ये पस्तहाली के बदन है इनको बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बना देगा। आमीन। यानी वो ये सारी जो हमारी निजात का प्रोसेस है उसको मुकम्मल जो है करेंगे और अब हमेशा के लिए अब जब अब्दियत में चले जाएंगे तो निजात जो है वो पा जाएंगे। इसलिए हमें अजीज़ बहन और भाइयों, मसीह में एक इत्मीनान है
लिखा उसी में जब तुमने कलाम हक को सुना, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। जो खुदा की मखलसी की, जो मिरास की मखलसी की, ये जो है वो लिखा है कि वो बयाना है। इसलिए हमें हर वक्त तो अपने खुदा की सताइश करनी है, उसका शुक्र अदा करना है। और आज भी जिनके ऊपर उस बर्रे के खून की मोहर है, जो खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स की मोहर जिन पर लगी है, वो उनसे दूर रहेगी और खुदा अपने लोगों को महफूज रखेगा। और ना सिर्फ इस पीरियड में बल्कि आने वाले पीरियड में भी जो बड़ी मुसीबत का होगा, खुदा अपने लोगों को बचाएगा, महफूज रखेगा। आइए दुआ करें।